ہم نے دن بنانا شروع کر دیا، باقی ان کی پرسنالٹی کو نظر انداز کر دیا۔ دیکھیں اس حوالے سے میں حضور علیہ السلام کی 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ان 2 چیزوں کو ہم پوری زندگی، پورا سال اور پوری زندگی ہم اپنا کے رکھیں۔ سب سے بڑی چیز جو حضور علیہ السلام کی مینیفیسٹیشن تھی، آپ یہ یاد رکھ لیں، وہ معاف کرنے میں سب سے پہل کرتے تھے۔ سب سے بڑا دل معاف کرنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ عفو اور درگزر یعنی ان پر ختم تھا، اتنا زیادہ وہ معافی کا مزاج رکھتے تھے۔ ہم نہیں رکھتے۔ ہم اپنے خونی رشتوں کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ خونی رشتے کے ساتھ قطع رحمی نہیں کر سکتے، آپ نے مل کے رہنا ہے، ہم اپنے سگے بھائی، سگی بہن، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ لڑ کے رہتے ہیں اور انا کا مسئلہ بناتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں ساری زندگی اس دنیا سے بات کر لوں گا، میں اس سے نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں تھا، ان کے اندر سب سے زیادہ معاف کرنے کا مادہ تھا۔ یہ وہ صفت ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس کی بڑی زبردست مثال قرآن میں سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر سورہ توبہ 9 سورہ 80 اس کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، یعنی یہ اتنی زبردست مقام ہے جب منافقین کا سردار حضور علیہ السلام کی رسالت والی زندگی میں جو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو جنہوں نے پہنچایا، وہ نہ یہود تھے نہ قریش تھے، وہ منافقین تھے۔ کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جس نے کہا تھا میں مسلم ہوں، وہ ان کے اندر رہتے تھے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو سب سے بڑے دشمن وہ تھے۔ ان کا بھی سردار عبداللہ بن ابی جب مرا، حضور علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، سب سے بڑا دشمن، ہر لمحہ لمحہ وہ نقصان پہنچانے کے درپے رہا، اس کی وفات پہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے اس کی مغفرت چاہی۔ کیوں چاہی؟ کیونکہ آن پیپر وہ مسلمان تھا۔ حضور علیہ السلام نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ مسلمان ہے، میں اس کی مغفرت کی دعا کروں۔ اللہ فرماتے ہیں، اب ترجمہ سنیے ذرا، ان کے لیے یعنی جنرل بات ہے کہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت چاہو گے تو بھی اللہ ان کو بخشنے والا نہیں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ 70 بار بھی، تو 70 از اے میٹافر کہ تم جتنی بار مرضی معافی مانگو، میں نے منافقین کو اور ان کا جو اوپر سے سردار، میں نے معاف نہیں کرنا۔ اب آپ حضور علیہ السلام کی طبیعت دیکھیں کیسی خوبصورت ہے کہ جب، کیونکہ وہ مسلمان تھا کاغذوں پہ، یاد رکھیے منافق، تو اس کی نماز جنازہ کے لیے، اس کے کفن کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض دی یا اپنی چادر دی اس کے بیٹے کو کفن کے لیے، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ یہ وہ مزاج ہے جو ہم نے پورا سال انشاءاللہ تعالی ہم نے لوگوں کو معاف کرنے کا، اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ہم بھی کر دیتے ہیں، لیکن معافی کا مزاج ضرور ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے انتہائی ضروری، وہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، وہ ہے ٹالرنس، برداشت۔ میں آپ سے عرض کر دوں، آپ قرآن شریف سے پڑھیے ترجمہ کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے، میں کہتا ہوں، شفیق، مہربان اور برداشت کرنے والی جو شخصیت تھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ ان کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، ان کے منہ پر کہا، ان کے منہ پر قریش کہتے تھے، یعنی کتنا سخت ورڈ ہے، ساحر کذاب، ساحر جادوگر، جھوٹا جادوگر ہے یہ، کہ محمد کو کہہ رہے ہیں تو جھوٹا جادوگر ہے، تو شاعر ہے، تو دیوانہ ہے، تو بھٹکا ہوا ہے، جو ادھر جن چمڑ گئے ہیں، جن سکھاتا ہے تجھے، تو شاعری کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف قرآن پڑھنے کی دیر، آپ ترجمہ سے صرف پڑھ لیجئے شروع سے اینڈ تک، آپ کو کہیں پر بھی حضور علیہ السلام کے ماتھے پر غصہ، کوئی ریونج، ریٹریبیوشن، کچھ بھی نہیں ہے۔ معافی معافی معافی۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب یہ گئے تھے، طائف گئے تھے، وہاں پتھراؤ ہوا، تو وہ کہا جاتا ہے فرشتے نے کہا کہ جی میں اس کو الٹا دیتا ہوں، آپ حکم دیں اس بستی کو۔ انہوں نے فرمایا نہیں،
نہیں, دے ڈونٹ نو, ان کو بھی پتہ نہیں ہے. ان کی اولاد سے مسلمان ہو جائیں گے تو کیا بعید, تو طائف مسلمان ہے ابھی. یہ دو چیزیں ہم نے حضور علیہ السلام کی اڈاپٹ کرنی ہیں. یہ آپ آج میں اور آپ تہیہ کر لیں گے انشاءاللہ, پورا سال اگلے ربیع الاول تک یا پوری حیات ہماری جو ہے انشاءاللہ ہم معافی کا مزاج رکھیں گے, ہم برداشت کا مزاج رکھیں گے. وہ کرکٹ کی ڈسکشن ہو, وہ سیاست کی ڈسکشن ہو, وہ مذہب کی ڈسکشن ہو, یا اوور آل ہمارا ڈیمینر جو ہے اٹ شوڈ بی ویری ٹالرنٹ ایک ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. یہ ہے حق ادا کرنا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے کو اگر ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے. یہ اصل طریقہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنائیں انشاءاللہ. السلام علیکم.